سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین. ناظرین کرام، آج یکم محرم ہے. آج سے ہم شروع کرتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جگر گوشی علی و فاطمہ کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے مشہور واقع کربلا کی یاد منانے سے. ہر یاد انسانوں کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے. بہت بڑے بڑے مار کے وہ جنگیں جنہوں نے دنیا کے نقشے بدل دیے، انسان چند دن بعد بھول جاتا ہے. آخر اس واقعے میں، اس جنگ میں یہ کیا طاقت ہے جو اتنی مختصر تھی کہ صبح کو شروع ہوئی اور عصر کے وقت ختم بھی ہو گئی، جس میں ایک طرف لڑنے والے، مقابلہ کرنے والے محض 72 لوگ تھے، اور آپ زیادہ سمجھیں تو زیادہ تر تاریخوں میں 125 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. ان لوگوں کو شامل کر کے جو شب عاشور فوج یزید سے نکل کر امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں. اتنی مختصر جنگ میں آخر اس کی کیا اہمیت ہے کہ صدیاں گزر گئیں، لیکن انسان اسے نہیں بھول پاتا، اور ہر سال اسی جذباتیت کے ساتھ، اسی عزت و احترام کے ساتھ، اسی دکھ کے ساتھ ان واقعات کا ذکر کرتا ہے جو واقعات کربلا میں حادثہ کربلا میں پیش آئے. تو ناظرین کرام، اس یاد کو منانے کا مقصد محض یہی نہیں کہ ہم ان مظالم کا ذکر کریں، ان دکھوں کا ذکر کریں جو نواسۂ رسول پر گزر گئے، بلکہ سب سے بڑا مقصد اس یاد کو منانے کا یہ ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں. اور دیکھیے، کوئی بھی واقعہ محض مظالم کی وجہ سے یاد نہیں رہتا ہے، بلکہ جس واقعے کا جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے، اور خاص طور سے جن مقاصد سے انسان کا تعلق ہوتا ہے، انسان اتنا ہی ان باتوں کو یاد رکھتا ہے. تو اب ہمارے لیے فریضہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ آخر اس واقعے کی اہمیت کیا ہے. اتنی بڑی قربانی جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، امام علی مقام نے کس خوشی سے دی. تو جیسا کسی نے کہا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. تو ظاہر ہے اس واقعے کی اہمیت سمجھنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کن مقاصد کی خاطر امام علی مقام نے اتنی بڑی
قربانی قبول کی، اور ان مقاصد کا انسان سے کیا تعلق ہے، مجھ سے آپ سے کیا تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ان واقعات کا تجزیہ کرنا چاہیں گے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محض 50 سال بعد، یعنی آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے محض 50 سال بعد یہ کیسا ہوا ہے کہ خانوادہ رسالت پر اتنے بڑے مظالم گزر گئے، جبکہ لڑنے والے، مظالم کرنے والے ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام سے نکل گئے ہوں، کلمے کا انکار کر دیا ہو، رسالت کا انکار کر دیا ہو، بلکہ وہی تھے کہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ نمازیں بھی ہو رہی تھیں، اذانیں بھی ہو رہی تھیں۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہوا کہ نواسہ رسول پر، جن کی اہمیت کو بار بار جناب رسالت مآب لوگوں کو بتا چکے تھے، اس پر اتنے مظالم ہو جائیں۔ دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ جناب امام حسن نے صلح فرمائی، اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد ہمارے دیگر ائمہ نے بھی ظاہر ہے کہ خاموشی سے زندگیاں گزار دی۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کوئی تاریخ میں یا معاشرے میں کوئی ایکٹیو رول نہیں تھا، ظاہر ہے حجت خدا ہیں، ہادی برحق ہیں، اس لیے ہر ایک نے اپنے زمانے کے چیلنجز کا جواب دیا ہے، لیکن وقت کے تقاضوں کے مطابق، حالات کے مطابق۔ جہاں صلح کرنی تھی دین اسلام کی حفاظت کے لیے، وہاں صلح کی گئی۔ جہاں تلوار اٹھانا وقت کی ضرورت بن گیا تھا، وہاں تلوار اٹھائی گئی۔ اور پھر خاص بات یہ کہ اس واقعے کا تاریخ انسانی پر، انسان کی سوچ پر، مسلمانوں کے اجتماعی شعور پر کیا اثر پڑا ہے۔ ظاہر ہے ہماری گفتگو انہیں نکات کی وضاحت پر مشتمل ہوگی کہ ہم ان نکات پر غور کریں تاکہ ہم واقعہ کربلا کی اہمیت کا اندازہ کر سکیں۔ اچھا، اب دیکھیں تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ اس کے لیے تو ایک یہی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت خاتم الانبیاء یہ فرما رہے ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں حسین سے ہوں کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تعلیمات کا نمائندہ حسین ہوگا، اور جناب رسالت مآب کی تعلیمات تو وہی ہیں جو تمام انبیاء کی تعلیمات ہیں، اور جن کی تکمیل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوتی ہے، اور جسے قرآن میں اسلام کا نام دیا گیا، جو تمام انبیاء کا پیغام ہے، جو خدا کی رضا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان ان اصولوں کو اپنائے۔ اب دیکھیے، جب اسلام کی بات آتی ہے کہ اسلام کی حفاظت کرنے والے جناب امام حسین علیہ السلام ہیں تکمیل نبوت کے بعد، تو اب ہم اپنا موضوع منتخب کرتے ہیں اسلام اور کربلا، کربلا کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ اور جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہم مختصراً یہاں سے ابتدا کریں گے کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام کے ابتدائی اصول کیا ہیں۔ تو اب دیکھیے اس سلسلے میں ظاہر ہے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بھائی سارا کلام پاک ظاہر ہے کہ اسی کی وضاحت ہے کہ اسلام نے کس بات کا حکم دیا ہے، کن باتوں کو منع کیا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے مختصر اور سب سے مکمل بیان ہے اور تعارف ہے دین اسلام کا، وہ سورہ فاتحہ ہے، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کی رحمت کو یاد کرنے کے بعد، اللہ کی وہ رحمت جو رحمت عام بھی ہے اور رحمت خاص بھی ہے، پھر جس حقیقت کا سب سے پہلے اعتراف کیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو
ربوبیت کرنے والا ہے عالمین کی، یعنی جو ہماری اس کائنات کے اندر ہیں، جو اس سے باہر ہیں، جو ہماری زمین پر ہیں، جو ہمارے کرۂ ارض پر جتنی بھی چیزیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، عالم نباتات ہو یا عالم جمادات ہو، ہر ایک کو پالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو گویا ایک طرف اللہ کی قدرت کا اعتراف ہے، دوسری طرف یہ رب العالمین کے لفظ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمارا اس کائنات سے کیا رتبہ، کیا واسطہ ہے، کیا رشتہ ہے، کہ اللہ اسے بھی پیدا کرنے والا ہے، ہمیں بھی پیدا کرنے والا ہے۔ گویا اس کائنات کا حق ہم پر بھی ہے، عالم نباتات ہو، عالم جمادات ہو، ہر چیز کا حق خداوند عالم نے ہمیں بتایا ہے کہ تم انہیں برباد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، ان کا استحصال نہ کرو، بلکہ جس مقصد کے لیے خدا نے انہیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اچھا، اب یہاں یہ بتایا گیا کہ ربوبیت، ان سب کی ربوبیت کرنے والا خدا ہے، اور ربوبیت کے معنی کیا ہیں؟ جیسا حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جو ہر چیز کو وہ دیتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ہدایت کرنے والا بھی ہے۔ یہ ہے ربوبیت کے معنی۔ تو اب عالمین کی ربوبیت کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ حقیقت ہماری دین میں، ہماری زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم اس کا دل سے اعتراف کریں، اپنے دل سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ اب کلام پاک میں ذکر کیا گیا کچھ ارباب من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو رب سمجھ لیا جاتا ہے، ارباب سمجھ لیا جاتا ہے۔ اب یہ ارباب من دون اللہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کس کی پرستش ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہی کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے، پھر یہ ارباب من دون اللہ کیا ہیں؟ تو اب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ارباب من دون اللہ وہ طاقتیں ہیں جن کی اللہ کے علاوہ پرستش کی گئی، یا جن کے سامنے انسان نے غلط طور پر سر جھکایا ہے۔ اس میں سب سے پہلا طبقہ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو طاقت و دولت کے مالک ہیں، کہ وہ اپنی طاقت کی بنا پر، اپنے دولت کی بنا پر انسانوں کے سر اپنے سامنے جھکواتے ہیں، بلکہ انسان خود ہی اپنے مقاصد کی خاطر ان کے سامنے اپنے سر جھکانے لگتا ہے۔ جیسے فرعون نے کہا، جس وقت موسیٰ اس کے دربار میں پہنچے، اپنے اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہ اے لوگوں، مجھے تو اپنے علاوہ کوئی الہ نظر نہیں آتا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ کو دھمکی دی، اگر تم نے میرے علاوہ کسی الہ کا ذکر کیا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ تو جو اپنے طاقت کے بل پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسانوں کو زندگی دینے والے ہیں، انسانوں کو روزی دینے والے ہیں، تو ارباب من دون اللہ میں پہلے اہل طاقت ہیں، پھر اہل زر ہیں، جس کا استعارہ کلام پاک میں قارون کو بتایا گیا، اور اس کے علاوہ وہ واقعہ حضرت موسیٰ کا ہے کہ جس وقت آپ توریت لینے گئے تو لوگوں نے سونے کا بچھڑا بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی۔ ہائے، اس سونے کے بچھڑوں سے تو آج تک انسانیت کا پیچھا نہیں چھوٹا ہے۔ اب آتے ہیں کلام پاک کے سے، ہم ظاہر ہے کہ کلام پاک سے استفادہ کریں گے کہ لوگوں نے اپنے علماء کو، راہبوں کو اور عیسیٰ ابن مریم کو اپنا رب بنا لیا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں یہ خیال ڈال دیتے ہیں کہ وہی ساری طاقت و قدرت کے مالک ہیں۔ یہ ارباب من دون اللہ۔ اور پھر چوتھی جو بتائی گئی، جو سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ کلام پاک میں کہا گیا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات نفسانی کی پرستش کرنے لگتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ اور یہ سب سے خطرناک پرستش ہوتی ہے، اس لیے کہ
خداوند عالم نے کہا سورہ جاسیہ میں جیسے ہے کہ پھر ہم انہیں گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں، گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے کانوں پر اور ان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ کانوں پہ اور دل پہ مہر لگنے کا کیا مطلب ہے کہ پھر وہ صحیح بات کو سننے کے قابل نہیں رہتے، پھر وہ حقیقت کو سمجھنے کے قابل نہیں رہتے، اس لیے اس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ حقائق کو نہیں دیکھ سکتے، نہ حقائق کو سن سکتے ہیں، نہ حقائق کو قبول کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل پر تو مہر ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے اگر ہم غور کریں تو یہ جو ارباب من دون اللہ اور جو ہے طاقت ہے، دولت ہے، اپنے غلط قسم کے علماء دین ہیں، جن کی پرستش بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ اب دیکھیے یہ عالموں اور راہبوں کا جو کہا گیا ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے تو اپنے عالموں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا، آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوا کہ جس چیز کو انہوں نے سچ کہا تم نے سچ مان لیا بغیر سوچے سمجھے، جس بات کو غلط تھا انہوں نے غلط مان لی، تم نے غلط مان لیا۔ تو جو اس طرح سے اندھی تقلید کرنے والے ہیں تو وہ تقلید بھی عبادت کے زمرے میں آتی ہے۔ تو یہ سب ارباب من دون اللہ اس وجہ سے وجود میں آتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، کبھی اس کو لالچ اس کے دل پہ قبضہ کر لیتا ہے، کبھی حسد ہوتا ہے، کبھی تکبر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اب جب ان سب کی اطاعت سے انکار کر کے انسان نہ کسی طاقت سے خوف زدہ ہو، نہ کسی دولت سے امیدیں وابستہ رکھے، نہ کسی کے پیچھے چلنے میں حق اور باطل کا خیال کرے، جب ان سب سے آزاد ہو کر اس کا دل یہ اعتراف کرتا ہے کہ نہیں، تمام طاقت تو اللہ کی ہے، میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں اور میں اسی سے مدد چاہتا ہوں، اسی سے امیدیں وابستہ رکھتا ہوں، اور میں اگر کسی اور کی عبادت کروں تو وہ مجھے کچھ نہیں دے سکتا، میں کسی اور سے امیدیں وابستہ کروں تو میری امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ اس وقت الحمدللہ کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، جب ہم ہر طاقت کا انکار کر دیں علاوہ خداوند عالم کے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ کمزور انسانوں کے نجات کے لیے، انسان کی آزادی کے لیے، انسان کی سربلندی کے لیے، انسان کی عزت کے لیے، انسان کو غلامی سے نکالنے کے لیے جو سب سے مضبوط آئیڈیالوجی ہے وہ یہ توحید کی ہے۔ یعنی بہت سے ظاہر ہے کہ مکاتب فکر آئے دن وجود میں آتے رہتے ہیں، انسان کی فلاح کے لیے آتے ہیں، انسان کی بہتری کے لیے آتے ہیں، لیکن تمام مکاتب فکر میں سب سے مضبوط مکتبہ فکر، سب سے طاقتور مکتبہ فکر جو ہے وہ توحید کا مکتبہ فکر ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس پر پھر یہ محض عقیدہ ہی نہیں بلکہ عمل کی منزل بھی ہے کہ آپ اس عقیدے کے مطابق عمل کیجئے، جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا ہی عمل وجود میں آتا ہے۔ تو اس توحید سے کیسا معاشرہ پیدا ہوتا ہے، کیسا انسان کی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے، یہی ظاہر ہے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور ہم اسی بات پر اگلی تقاریر میں غور کریں گے کہ آخر اس توحید کے مکتبہ فکر پر کیا گزری تھی، جس کے تحفظ کے لیے جناب امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی۔ خدا ہمیں اس واقعے کی معرفت عطا کرے، اس واقعے کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں اپنے فرد کی سطح پر اور اپنی قومی سطح پر ہم اس
عقیدے پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بحق محمد و آل محمد یا ارحم الراحمین.